پادری عبدالحق تاریخ کلیسیہ پاکستان کے ایک جید عالم، تحریک و تصنیف کے عمدہ قلمدان، مناظروں کے بادشاہ اور علم و منطق کے ایک ماہر استاد تھے۔ وہ ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد محترم ایک امام مسجد ہونے کے ساتھ عمدہ خطیب بھی تھے، لہذا عبدالحق بھی دینی تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد خدمت دین کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ ایک دن آپ گہری فکری سوچ میں مگن سرگودا کرسچن ہائی اسکول کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر دیوار پر لکھی ہوئی ایک آیت مقدسہ پر پڑی۔ یہ آیت تموتھیوس کے نام لکھے گئے پہلے عام خط کے پہلے باب اور اس کی 15ویں آیت کا اقتباس تھی۔ آیت کچھ یوں ہے: یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح خداوند گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے اور غور کرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہ آیت صداقت مسیح کے دعوے کو پیش کر رہی ہے، اور یہ دعویٰ ضرور کسی شخص کی شخصی گواہی اور ذاتی تجربے پر مبنی دعویٰ استقرات مسیح ہے۔ لہٰذا آپ کی علمی و ادبی اور مخفی جستجو نے آپ کو اس قدر اکسایا کہ آپ اس دعوے کا لفظ بلفظ مطالعہ اور تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے تاکہ سچ کی تلاش کر سکیں۔ آپ نے پالوس کی زندگی کے تمام حوال کو پڑھا اور ان کی تحریروں کے داخلی اور خارجی شہادتوں کا مطالعہ کیا تاکہ سچ کو جان سکیں۔ مولوی عبدالحق کی علمی، فکری اور تحقیقی سوچوں نے یہ راز ان پر عیاں کر دیے کہ خداوند یسوع المسیح ہی وہ کامل ہستی ہے جو انسان کی گناہ گار فطرت کا کفارہ ادا کر سکتی ہے، اور انسان کی اس گناہ گار فطرت کا کفارہ صرف وہی ہستی ادا کر سکتی ہے جو ذات الہی کا کامل اور جامع مظہر ہو۔ اس ایک آیت پہ مشتمل گواہی نے مولوی عبدالحق کو پادری عبدالحق میں تبدیل کر دیا، اور پھر یہی سچ کا متلاشی خود صداقت مسیح کا دعوے دار بن گیا۔ پالوس رسول کی ذاتی و شخصی گواہی نے اس بڑے عالم کی ذہنی اور عقلی سچائیوں کو بدل دیا، اور پھر یہی پادری عبدالحق مسیح کی صداقت اور سچائی کا دعوے دار بن گیا۔ آپ کی تحریروں کو پڑھ کر اور آپ کے مناظروں کو سن کر بہت سے لوگ دائرہ مسیحت میں شامل ہو گئے۔ ان کی اس شخصی گواہی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بطور مسیحی آپ کے پاس صداقت مسیح کو ثابت کرنے کے لیے کون سی گواہی ہے، یا آپ کے پاس کیا دعویٰ ہے کہ آپ استقرار مسیح کو ثابت کر سکیں؟ آپ کی ایمانی طاقت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم نے غیر اقوام کو یا غیر مسیحوں کو بیماریوں سے شفا پانے والی گواہیوں سے نہیں، بلکہ اپنی علمی، عقلی، کتابی اور مثالی گواہیوں، نیک اعمال اور عمدہ اچھے مسیحی رویوں سے متاثر کرنا ہے، اور صداقت مسیح کی گواہی کو پیش کرنا ہے تاکہ وہ بھی سچ کو جان سکیں اور خداوند المسیح کو نجات دہندہ قبول کر سکیں۔